جو پوری دنیا میں تقریباً 180 ممالک میں اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ وہاں پر کرپشن کتنی ہے، اور پھر ان کا معیار مقرر کرتا ہے کہ کون سے ملک میں سب سے کم کرپشن ہے اور کون سے ملک میں سب سے زیادہ کرپشن ہے دنیا میں۔ یہ 180 ممالک کا پیمانہ ہے۔ یہ ادارہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، اور یہ اس ملک کے بارے میں جو مختلف رپورٹیں چھپی ہوتی ہیں کہ اس ملک میں حالات کیا ہیں، کیسے معاملات کو چلایا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، اس کے بعد یہ رپورٹ شائع کرتا ہے۔ آج اس کی 2021 کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور اس کے جو حقائق ہیں اس سے آج کے جو حکمران ہیں، جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جو عمران خان وزیر اعظم ہے، اس کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ پاکستان 2020 میں دنیا میں 124 نمبر پر تھا، یعنی دنیا میں جو ممالک تھے اس میں کرپشن کے حوالے سے صرف 56 ممالک ایسے تھے جو ہم سے زیادہ کرپٹ تھے۔ ایک سال کے اندر ہم 140 نمبر پہ پہنچ گئے، یعنی اب صرف 40 نمبر رہ گئے ہیں کہ عمران خان دنیا کا کرپٹ ترین حکمران بن جائے۔ یہ اس رپورٹ کی حقیقت ہے۔ اس پیمانے پر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ 2 یا 3 نمبروں کی رہتی ہے، یعنی ملک 124 ہوں تو 123 122 پہ چلے جائیں گے، یا 125 126 پہ چلے جائیں گے۔ کسی ملک کا بھی ایک سال کے اندر 16 ممالک سے زیادہ کرپٹ ہو جانا اور 124 نمبر سے 140 نمبر پہ آ جانا، یہ ایک نیا ریکارڈ ہے پوری دنیا میں، اور یہ کرپشن کا اندازہ آج پاکستان کے عوام کو ہو گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، اور وہ آدمی اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان جو ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا، آج خود چور نکلا، اور صرف چور نہیں بلکہ عالمی چور، جس پر پوری دنیا نے آج مور ثبت کر دی ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی کرپٹ ترین حکومت عمران خان کی حکومت ہے۔ یہ ایک قومی سانحہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آج جب حکومت 4 سال مکمل کرنے جا رہی ہے تو مسلسل پاکستان میں کرپشن کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون نے 2013 میں حکومت لی تھی، پاکستان 127 نمبر پر تھا، اس میں بہتری لائی گئی، اور پاکستان جب حکومت ہم نے چھوڑی 2018 میں تو پاکستان 117 نمبر پہ تھا۔ پی ٹی آئی کے 3 سال میں پاکستان 117 نمبر سے 140 پہ پہنچ گیا، 23 نمبروں کی کمی، یعنی پاکستان اس وقت 117 نمبر پر تھا دنیا میں کرپشن کے حوالے سے، آج 140 پر ہے۔ یہ اضافہ کیسے ہوا یہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں، کیونکہ آج جو ملک کے اندر مہنگائی ہے
یہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے۔ آج جو ملک کے اندر تکلیف ہے عوام کو، وہ اسی کرپشن کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ جو پیمانہ ہے یہ پورے ملک کے معاملات کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک پیمانہ نہیں ہوتا، پورے ملک کے حالات کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کا عکس جو ہے اس پر عوام پر اثر جو آتا ہے آپ کو مہنگائی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، مہنگائی کم ترین سطح پر تھی اور پاکستان میں کرپشن کم ہوتی جا رہی تھی۔ آج پاکستان میں کرپشن ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے اور ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ یہ آج پاکستان کی حقیقت ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ وہ آدمی جس کو اس ملک کا چیف جسٹس سو موٹو نوٹس لے کر صادق اور امین کے لقب دیتا رہا، آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے کرپٹ ترین حکمران نکلا۔ اور یہ جو پاکستان میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، جو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ آبادی کے لحاظ سے کرپشن دیکھی جاتی ہے، اور ملک میں جو 3 حکومتیں پی ٹی آئی کی ہیں، وفاق میں، پنجاب میں، کے پی میں، اس کرپشن کے پیمانے میں 80% کا اضافہ ان 3 حکومتوں کی وجہ سے ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو چیز اس رپورٹ کے اندر ہے کہ جو پبلک سیکٹر یعنی جو حکومت اخراجات کرتی ہے ڈیولپمنٹ کے، جو پبلک سیکٹر کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر پاکستان کا نمبر 152 ہے۔ مجموعی طور پر ہم 140 نمبر پر ہیں۔ حکومت کی خریداری، حکومت کے معاملات جو ہیں، ہم 152 نمبر پر ہیں۔ یعنی صرف 28 ممالک جو ہیں وہ حکومتی معاملات، حکومت کی جو پروکیورمنٹ ہے، اس میں ہم سے زیادہ کرپٹ ہے۔ تو نہ صرف ہم نے 140 کا اعزاز عمران خان نے حاصل کیا ہے، بلکہ حکومتی کرپشن میں 152 نمبر حاصل کیا ہے۔ اور یہ ان حالات میں جب ملک کے اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی، کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی موٹر وے نہیں بن رہا، کوئی پاور پلانٹ نہیں بن رہے، کوئی پائپ لائن نہیں لگ رہی، کوئی ایل این جی نہیں آ رہی، ان حالات میں بھی ملک میں کرپشن کا پیمانہ جو ہے وہ 152 نمبر پہ پہنچ گیا ہے۔ اس کا موازنہ آپ نواز شریف صاحب کی حکومت سے کر لیں، جہاں پر پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ ترین پبلک سیکٹر سپینڈنگ ہوئی، 1,000 ارب کی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وفاقی حکومت کا تھا، ریکارڈ پروگرام صوبائی حکومت کے تھے پنجاب میں۔ اس کے باوجود جب حکومت ریکارڈ سطح پر خرچ کر رہی تھی، پاکستان میں کرپشن میں کمی ہوئی، اور یہ واضح ثبوت ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت پاکستان کی شفاف ترین حکومت تھی۔ اس کا اعتراف صرف ہم نہیں کرتے، پورے دنیا کرتی ہے۔ ریکارڈ بتاتا ہے کہ جب ملک کے اندر حکومتی ڈیولپمنٹ کے اخراجات ریکارڈ سطح پر تھے،
پاکستان میں کرپشن میں ریکارڈ کمی واقع ہوئی. آج حکومت کے جو اخراجات ہیں ڈیولپمنٹ کے، کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اس کے باوجود کرپشن میں ریکارڈ سطح کا اضافہ ہوا ہے. یہ فرق ہوتا ہے 28 ارب کی راولپنڈی اسلام آباد کی میٹرو بس کا اور 100 ارب روپے سے زیادہ کی بی آر ٹی کا. جو بی آر ٹی بناتے ہیں وہ 140 نمبر پر ہوتے ہیں، 117 پر حکومت لیتے ہیں، 140 پہ پہنچتے ہیں. جو موٹر وے بناتے ہیں، جو میٹرو بس بناتے ہیں، وہ 127 سے کم کر کے ملکی کرپشن 117 پہ لے آتے ہیں. اور عوام جو 140 پہ ہوتے ہیں، وہاں پر مہنگائی کا جو عالم آج ہے وہ ہوتا ہے. جو عوام کو ملک کی کم ترین مہنگائی دیتے ہیں، ان کا نمبر 117 ہوتا ہے. یہ فرق ہے حکومتوں میں، یہ فرق ہے سوچ میں. تو آج ایک بات بڑی واضح ہے کہ الزام لگانے سے بات نہیں چلے گی. دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ دنیا یہ کہتی ہے اور دنیا یہ دیکھتی ہے، یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آج پاکستان میں جو یہ نام نہاد احتساب کا نظام ہے، اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں، اس کے صرف 2 مقصد ہیں. ایک اپوزیشن کو دبانا اور ملک کے اندر آزادی کو ختم کرنا. یہ رپورٹ میں جو پاکستان 140 پہ پہنچا ہے، اس کے اندر یہ 2 بڑے پیمانے ہیں کہ جو ملک احتساب کے نام پر اپوزیشن کو دبائیں، جو ملک احتساب کے نام پر بنیادی آزادی کو سلب کرنے کی کوشش کریں، ان میں کرپشن کا پیمانہ بڑھتا ہے. یہی حالت آج پاکستان کی بھی ہے. دنیا دیکھتی ہے. یہاں تو ہم میڈیا کو دبا سکتے ہیں، ہم کرائے کے لوگ رکھ کے پریس کانفرنسیں کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کو نظر آتا ہے کہ آپ کیا اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. آپ صرف اپوزیشن، اور یہ ہمارا سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. ہم تو ان معاملات کو دبا سکتے ہیں، لیکن یہ معاملات دبتے نہیں. دنیا دیکھتی ہے کہ جس ملک میں میڈیا کو دبایا جائے، میڈیا کی آزادی کو سلب کیا جائے، جس ملک میں احتساب کے ذریعے اپوزیشن کو دبایا جائے، وہاں پر کرپشن بڑھتی ہے. اور پھر دنیا دیکھتی ہے کہ اس آزادی کو دبا کر، میڈیا کو دبا کر، احتساب کے نظام کو استعمال کر کے اپنی کرپشن کو چھپایا جائے. چینی میں سینکڑوں ارب بنانے والے کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، فیصلے کرنے والے کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، گندم کی قیمت دگنی کرنے والے کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ملک میں کھاد کو نایاب کرنے والے کابینہ کی ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، جو ملک کا وزیر اعظم بیرون ملک کمپنیاں چلاتا ہو، وہاں سے پیسے اکٹھے کرتا ہو کمپنیوں سے اور لوگوں سے، اور وہ سارے پیسے ملک نہ بھیجے، وہ کوئی ریکارڈ نہ دے، 26 میں سے 22 بینک اکاؤنٹوں کو کھا جائے، 30 کروڑ غائب کر دے، تو پاکستان میں تو آپ میڈیا کو دبا سکتے ہیں، لیکن دنیا تو دیکھ رہی ہوتی ہے.
دنیا تو رپورٹیں پڑھتی ہے کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں لکھا ہوا کیا ہے، تو یہ حقائق چھپتے نہیں ہیں۔ اور پھر آج جو ملک میں کرپشن ریکارڈ سطح پر پہنچی ہے، جو دنیا کہہ رہی ہے، اس کا تعلق ملک کے نظام سے ہے۔ جب الیکشن چوری ہوں گے، جب ہائیبریڈ گورنمنٹیں بنے گی، جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، جب پارلیمان خاموش ہوگی، جب پارلیمانی روایات کو پامال کیا جائے گا، تو پھر کرپشن بڑھتی ہے۔ یہ سب اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت ایسی ہے جو کسی کو ریکارڈ دینے پر تیار نہیں ہے، جو ملک کے اکاؤنٹنٹ جنرل سے پبلک سپینڈنگ کو چھپاتی ہے۔ ان سب چیزوں کا براہ راست تعلق اس ملک کے وزیر اعظم سے ہے۔ آج یہ ساری پالیسی پارلیمان کو مفلوج کرنا کہ وہاں کرپشن کی بات نہ ہو سکے، اسپیکر کو مجبور کرنا کہ وہ اجازت نہ دے پارلیمان میں اپوزیشن کو بات کرنے کی، جو اسمبلی بند کر کے بھاگ جائے، جو اسمبلی کے 130 دن پورے کرنے کے لیے 50 دن چھٹی کرے، جہاں پر دنیا کی پارلیمانی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت خود کورم پوائنٹ آؤٹ کرے، حکومت خود کورم توڑے۔ یہ سب کرپشن چھپانے کے لیے اس کا براہ راست ذمہ داری اس ملک کے وزیر اعظم عمران خان پر جاتی ہے۔ آج جواب دیں، آج اس ملک کو جواب دیں کہ کیوں وہ پاکستان جس میں کرپشن کم ہوتی جا رہی تھی، 127 سے 117 پہ پہنچی، وہی پیمانہ رہتا جب ہم 100 سے کم ہوتے، آج اس پاکستان میں کرپشن 140 نمبر پہ پہنچ گئی ہے، بڑھ گئی ہے۔ اس کا جواب ہے کسی کے پاس؟ اور جو آدمی یہ کہے کہ میں سڑکوں پر آؤں گا تو پھر دیکھوں گا، تم سڑک پہ آؤ ذرا، تمہیں لوگ بتائیں گے، اس ملک کے عوام بتائیں گے تمہاری حقیقت کیا ہے۔ آج یہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے حکومت سے بھاگنا چاہتے ہیں، سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ موقع نہیں ملے گا۔ آج جو بات ہم پچھلے 3 سال سے کر رہے تھے کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت آج وجود میں ہے، جس قسم کی کرپشن اس دور میں آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی۔ آج اس کا ثبوت جو ہر سال ملتا تھا، ہم بتدریج کم ہوتے گئے، 102 سال میں 117 سے 124 پر آئے، لیکن اس ایک سال میں 2021 میں کرپشن اتنی بڑی پاکستان کے اندر، نظام کو اتنا تباہ کیا گیا، کیا دنیا مجبور رہی کہ وہ یہ کہے کہ پاکستان 16 نمبر گر کر 140 کے نمبر پر آ گیا ہے۔ اور یہ مت بھولیں کہ یہ کووڈ کا سال ہے، یہ وہ حکومت ہے جس نے کووڈ کو بھی نہیں چھوڑا، جو کووڈ میں بھی پیسے کھا گئے۔ اکاؤنٹنٹ جنرل کی رپورٹ کہتی ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کہتی ہے کہ کووڈ کے فنڈز میں جو عوام کے فنڈز تھے، اس میں بھی یہ لوگ پیسے کھا گئے۔ آج اس کا ثبوت اس رپورٹ کے اندر موجود ہے کہ کووڈ کے سال میں تو ملک کے اندر اخراجات کم ہوئے ہیں، پاکستان کی کرپشن کیوں بڑھی؟ یہ ایسے حقائق ہیں جس کی کوئی نفی نہیں کر سکتا۔ آپ بھیجیں اپنے یہ سارے جو کرائے کے اسپوکس پرسن رکھے ہوئے ہیں، جو عوام کے پیسے پر دوسروں کو گالیاں دیتے ہیں، بھیجیں ذرا ان کو مزار میں، آپ خود آئیں سڑکوں پر۔ آج واحد ملک ہے دنیا میں جس کا احتساب کرنے والا ادارہ خود کرپٹ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جو احتساب ہے وہ صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے ہے، جو احتساب ہے وہ آزادی کو سلب کرنے کے لیے ہے،
تو میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ جو نام نہاد آپ نے مشیر رکھے ہوئے تھے، جس کو آپ نے نکالا ہے یا خود استعفیٰ دیا، اس کا بھی علم نہیں ہے ملک کے عوام کو. وہ آدمی کہتا ہے میں نے استعفیٰ دیا ہے، حکومت کہتی ہے ہم نے اس کو نکالا ہے. نکالا ہی ہوگا کیونکہ ان کا یہ طریقہ ہے کہ استعمال کرتے ہیں آدمی کو اور نکال دیتے ہیں. اس کو ٹویٹر سے پتہ لگتا ہے کہ میں نکل گیا ہوں. تو یہ جو آپ نے ایک غیر قانونی مشیر، غیر قانونی نظام احتساب کا پرائم منسٹر دفتر میں بنایا تھا، جس کی حقیقت اب رپورٹ میں سامنے آ چکی ہے، جو ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا تھا، اس کے حقائق تو پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں. کتنے انہوں نے ایسٹ ریکور کیے ہیں؟ جو انہوں نے پریس کانفرنسیں کی ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھیں. جو دعوے کرتے تھے کہ ہمارے پاس اربوں کرپشن کے ثبوت موجود ہیں، صندوق بھرے ہوئے ہیں، آج وہ خود اپنے صندوق بھر کر ملک سے فرار ہونے کی کوشش میں. میں گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ احتساب اور انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ چیئرمین نیب جو آج ڈیلی ویجز پر ہے اور یہ مشیر جس کو آپ نے نکالا ہے، ان دونوں سے یہ کہیں کہ جاتے ہوئے ذرا اپنا اثاثے کی تفصیل تو ملک کے عوام کے سامنے رکھ جائیں، تاکہ کل جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے اثاثے کیا تھے، جھوٹ نہ بول سکیں. جب نوکری چھوڑتے ہیں لکھ کر دیں. دونوں گورنمنٹ کی سروس میں رہی ہیں، دونوں قابل احتساب ہیں. کل نیب ان سے سوال کرے گا، کل احتساب ان کا کیا جائے گا. اس لیے اگر آپ احتساب کرنے والے تھے تو سب سے پہلے احتساب تو اپنا ہوتا ہے. آج ملک کے عوام کے سامنے اپنے اثاثوں کی تفصیل رکھ کر جائیں. ہمت ہے تو پریس کانفرنس کریں اور پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ میرے یہ اثاثے ہیں، کہ کل جب زیادہ نکلیں گے تو پھر آپ کا حساب کتاب ہوگا. آج کرپشن ڈھونڈنی آپ نے، کابینہ کے ٹیبل پہ ڈھونڈ لیں. وفاقی کابینہ، صوبائی کابینہ، کون سا آدمی ہے جو کرپٹ نہیں ہے؟ کون سا آدمی ہے جو منسٹری میں ناکام نہیں ہوا؟ کون سا آدمی ہے جس نے مہنگائی میں اضافہ نہیں کیا؟ کیا آج ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ یہ معاملات ہم نے پاکستان کے عوام کے سامنے، ہمارا یہ فرض ہے اپوزیشن کے طور پر کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی مشکل ہو ہم اس کی نشاندہی کریں، اس کی وجوہات بیان کریں، اس کے اثرات عوام پر رکھیں. اور آج واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں مہنگائی کی سب سے بڑی وجہ اس حکومت کی کرپشن ہے، عمران خان کی کرپشن ہے، اس کی حکومت کی کرپشن ہے، اس کی پارٹی کی کرپشن ہے. یہ بھی اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ حکومتی اہلکاروں کا تبادلے کرتے رہیں گے، جب آپ باہر سے کرائے کے مشیر رکھیں گے، حکومتی جو افسران ہیں ان کو استعمال نہیں کریں گے، یہ بھی کرپشن کی وجہ ہے. آج جو پاکستان 124 سے 140 پہ پہنچا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اس رپورٹ کے اندر طرز حکمرانی ہے. حکومت کی اپنی کرپشن ہے، حکومت کے جو طریقہ ہے حکومت کو چلانے کا، جس طرح احتساب کے عمل کو استعمال کیا گیا. آج پاکستان کے عوام کو کوئی اور ثبوت نہیں چاہیے. یہ ثبوت دنیا نے ہمیں دیا ہے. آج دنیا پر الزام لگاتی ہے کہ آپ ایک کرپٹ ملک ہیں اور آپ کرپٹ سے کرپٹ ترین ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہمیں شرم نہیں آتی ان معاملات پر؟ کیا ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے؟ پرواہ تو کرنی پڑے گی. آج احتساب کے دعوے کرنے والے خود قابل احتساب ہیں. آئے نا وزیر اعظم جو تقریریں ہر روز کرتا ہے آگے جواب دے اس رپورٹ کا.
کہ کیوں اس کے ملک میں کرپشن ہوئی ہے، کیوں اس کی حکومت میں کرپشن ہے، کیوں ہمارے ملک میں کرپشن بڑھی ہے. پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس کرپشن کی قیمت مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. یہ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. باتیں تو یہاں کرنی شروع کریں تو اس کا کوئی آخر ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنے معاملات ہیں اس رپورٹ کے اندر. اور یہ رپورٹ خود نہیں بنتی، یہ پورے سال کے اندر جو ملک کے بارے میں جو رپورٹیں آتی ہیں، جو تاثر قائم ہوتا ہے، یہ اس کو بنیاد بنا کر تو صدقہ چیزوں پر یہ چیز رکھی جاتی ہے. اور جو پاکستان میں چیئر پرسن ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، جسٹس ناصرہ اقبال، ان کی ذرا جو ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے وہ بھی ضرور پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ افسوس ہے کہ آج ملک کے معاملات یہاں پر پہنچ گئے. کرپشن کی حد اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج ہر آدمی پر اس کرپشن کا اثر ہے. میں پھر کہوں گا، آج کی مہنگائی کی بنیادی وجہ اس ملک میں کرپشن میں اضافہ ہے. عمران خان کی کرپشن کا اضافہ ہے. جو وزیر اعظم خود ریکارڈ مہیا نہ کرے ایک آئینی ادارے کو، جو حکومت آئینی اداروں کو ریکارڈ مہیا نہ کرے، اس سے بڑا کرپشن کا کون سا ثبوت ہے؟ آپ دیں نا. کیوں آڈیٹر جنرل سے ریکارڈ چھپایا جاتا ہے؟ یہ کسی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک حکومت آڈیٹر جنرل سے ریکارڈ چھپاتی ہے، ریکارڈ نہیں دیتی. ایک سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کو ریکارڈ نہیں دیتی. جس سیاسی جماعت کا چیئرمین ملک کا وزیر اعظم ہو، وہ حکومت کو ریکارڈ نہیں دے، وہ الیکشن کمیشن کو ریکارڈ نہیں دیتی، آئینی اداروں کی پرواہ نہیں کرتی. الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے. جب اس نے ریکارڈ مانگا ہے تو آپ کون سی طاقت ہے جو اس ریکارڈ کو روک سکتی ہے؟ لیکن آپ اپنی اقتدار کے زوم پر آپ یہ سب کچھ کر گزرے ہیں، اور اس کا اثر آپ نے آج اس رپورٹ کے اندر دیکھ لیا ہے کہ بدنامی اور ناکامی ملک کی بدقسمت میں آئی ہے. یہ افسوس ہے، ہم سب کو افسوس ہے کہ آج ہمارا ملک دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور دھمکیاں دینے والا وزیر اعظم، ذرا کھل کر بات کرو نا کہ تم کس کے تماشے دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں جی میں تماشے دیکھ رہا ہوں دفتر میں بیٹھ کر. تم حکمران ہو یار، تماشے مت دیکھو، کارروائی کرو. حکمران تماشے نہیں دیکھتے ہوتے. یہ محمد شاہ رنگیلے کی حکومت نہیں ہے، یہ شاید محمد شاہ رنگیلے کی حکومت ہی ہو. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ تم کہتے ہو جی میں تماشے نہیں دیکھ رہا ہوں، میں باتیں سن رہا ہوں، میں سڑک پہ آ جاؤں گا، چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں. تم حکومت میں ہو، تمہارا کام ملک کے مسائل حل کرنا ہے، عوام کی تکلیف میں کمی کرنا ہے، مہنگائی ختم کرنا ہے، اس ملک سے کرپشن ختم کرنا ہے. اور آج ہر چیز بڑھ رہی ہے. کرپشن ریکارڈ سطح پر ہے، مہنگائی ریکارڈ سطح پر ہے، معیشت میں کمی ریکارڈ سطح پر ہے، عوام کی تکلیف ریکارڈ سطح پر ہے، ملک کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ریکارڈ سطح پر ہے. یہ آج ملک کے معاملات ہیں. یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں. اور ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے ٹی وی پر. یہ باتیں پارلیمان میں ہونی چاہیے. پارلیمان وہ جگہ یہ باتیں ہوتی ہیں. آج پارلیمان مفلوج ہے. جی آپ پارلیمنٹ میں ان کو بات نہیں کرنے دیتے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ایسی کوئی چلے اچھی باتیں بتاتی نہیں ہے، پھر غلط باتیں بتاتی ہے. اور وہ کس کو کہہ رہی ہے؟ دھمکی کس کو لگائی ہے پرائم منسٹر؟ میں تو پوچھ رہا ہوں نا، دھمکی کس کو لگائی ہے؟ یا عوام ہو سکتی ہے یا کوئی اور ہو سکتا ہے. دھمکی میں نے تو نہیں لگائی نا، پرائم منسٹر لگائی ہے. وہی بتائے نا ذرا، نام لے کر بتائے نا. آپ کا خیال کیسے سر؟ آپ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دھمکی تو پاکستان کے عوام کو ہے. دھمکی تو یہ ہے کہ میں منتخب نہیں ہوں، میں سلیکٹڈ ہوں.
कि मुझसे कोई पूछ ना सके, ये धमकियां हैं। और सर बोले नहीं देते आप, उसका क्या यहाँ पे पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया आप लोगों ने। वो कौन जी पार्लियामान, मैं कह रहा हूँ पार्लियामान मफलूज है, आके प्राइम मिनिस्टर बात करे ना। अगर प्राइम मिनिस्टर गाली निकालेगा, उसके वज़रा गाली निकालेंगे तो गाली सुननी पड़ेगी। जो एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हो चुका है कि ये नलफाइडी पेंशन के तहत बनाया गया था, जिसके नोटिफिकेशन के 1 घंटे के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। इसके अलावा इस्लाम में हाल एसेट रिकवरी यूनिट का कोई दूसरा मकसद नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इस एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह बरतानिया से कंफिस्केट होने वाले 38 अरब रुपए की रकम जो पाकिस्तान की कौमी खजाने में जानी थी, उसकी डील कराता है मलिक रियाज के साथ, तो उसके ऊपर सियासी जमातें भी खामोश हो जाती हैं। क्या शहजाद अकबर जो हैं, इनके खिलाफ इस चीज़ का रेफरेंस नहीं बनना चाहिए? और क्या मुस्लिम लीग नून इसको किसी अदालती फोरम या इंसाफी फोरम पर लेकर जाएगी? देखिए यहाँ मामलात इतने ज़्यादा हैं, जो एसेट रिकवरी यूनिट वाले हैं उनके अपने एसेट्स, मैंने इसीलिए आज उनके एसेट्स मांगे हैं कि जो दूसरों के एसेट रिकवर करते थे, अपने एसेट तो बता कर जाए ना कि एसेट्स हैं कितने। जो भी मामलात हैं यहाँ पर, ना अदालत की परवाह है, ना आईनी इदारों की परवाह है, ना अवाम की परवाह है, ना पार्लियामान की परवाह है, या किसी की परवाह नहीं है। ये एहतसाब के इदारे होते हैं। पार्लियामान में पूछा जाता है कि आपने एसेट रिकवरी यूनिट ने क्या किया है, किससे पैसे रिकवर किए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जगह नहीं होती, हम तो मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड पर मुल्क के पार्लियामान में होती हैं, वहाँ पर पूछा जाता है कि करप्शन क्यों बढ़ रही है। मलिक रियाज साहब का कोई केस है, उसको लाए पार्लियामान में। आज तक कोई हकीकत इस केस की पार्लियामान में नहीं, अखबारों में खबरें आती हैं, हुकूमत के पास आती हैं, जज उनको सुनते हैं। पार्लियामान तो आज बाहर है। जी कहते हैं कि आदिल गिलानी साहब जो है वो आपके कहने पे वो सारी कोशिशें, कौन सा हुकूमती तर्जुमान ये कहता है, उसका नाम तो बताएं यार। मैं ये कह रहा हूँ ना, वो पढ़ ले, रिपोर्ट पढ़ ले ना। ये पहली रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।